حامد میر صاحب پہلے تو یہ بتایا نا، یہ کے پی کے اور پنجاب آپ کے خبر یا تجزیے کے مطابق ان دو کے الیکشن اگلے 3 ماہ میں ہو رہے ہیں، چونکہ ہاؤس ڈیزالو ہو ہی گئے دونوں، 90 دن کے اندر اندر ہو رہے ہیں، یا اس میں بھی ifs and buts ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کے خیال میں. دیکھیں میری جو ذاتی رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ان دو صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو گئی ہیں تو آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر اندر ان دونوں صوبوں میں الیکشن ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اپریل تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت ہی کہتے ہیں جو ایک طاقتور اور باخبر شخصیت جو ہے اس کے ساتھ میری اس پہ بحث ہو رہی تھی. اچھا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ چلے ٹھیک ہے، آپ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ ٹھیک ہے ستمبر اکتوبر تک لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان دو صوبوں میں تو الیکشن جو ہے وہ اپریل سے آگے نہیں جا سکتا. آئین تو یہی کہتا ہے. تو انہوں نے ایک بہت معنی خیز انداز میں کہکا لگایا. اچھا. اور کہکا اس انداز سے لگایا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں بھائی جان، الیکشن جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا، کے پی کے کا بھی، پنجاب کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی، بلوچستان کا بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، اور وہ ہوگا ستمبر اکتوبر میں. تو میں نے کہا جی مجھے تو آئین میں تو ایسی گنجائش نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا جی آپ آئین وائن کو چھوڑیں. تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو 2 صوبوں میں الیکشن ہے یہ بھی اپریل میں نہ ہو، اس کو بھی آگے لے جائیں. اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئین اور قانون کی بالادستی جو پہلے ہی بہت سے خطرات کا شکار رہتی ہے اس کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور کم از کم میں ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. رائٹ. کاشف صاحب 3 پاسبل سینیریوز ہیں نا. ایک یہ کہ کے پی کے اور پنجاب ابھی ہو جائے 3 مہینے کے اندر اندر، اور جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہو اکتوبر نومبر میں. دوسرا یہ کہ جو حامد میر صاحب نے بتایا کہ بھائی تینوں ایک ساتھ ہوں، لیکن یہ تینوں ایک ساتھ اکتوبر نومبر میں ہو. تیسرا یہ کہ تینوں ابھی ہو جائیں 90 دن کے اندر اندر. آپ کو زیادہ موسٹ لائکلی کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک چوتھا سیناریو بھول گئے کہ تینوں اکتوبر نومبر میں بھی نہ ہو، وہاں سے بھی 6 مہینے آگے چلے جائیں. اچھا، اس کو آپ میری معصومیت کہیں کہ میرا دماغ ہی نہیں جا رہا وہاں آگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بیک گراؤنڈ میں بتایا جا رہا ہے نا، جو لوگ آ کے کہتے ہیں، جو جن کو میر صاحب کہہ رہے تھے بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو یہ اس طرح کی انڈیکیشنز ادھر سے ہی آ رہی ہیں جگہ جگہ سے کہ سر الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں. کس طرح ہو سکتے ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا ابھی تک، کوئی لیگل راستہ نہیں ہے اس کا کہ ملتوی کیسے ہوں گے. لیکن دیکھیں نا، یہ کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جی یہ اکٹھے ہی ہونے چاہیے. کس طرح ملک میں 2 مرتبہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، معیشت کی صورتحال دیکھیں، یہ سارا کچھ آتا تو ہے لیکن راستہ نہیں نظر آ رہا مجھے یہ راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ملتوی کیسے کریں گے، کس بنیاد پہ یہ کہیں گے. اور اگر ملتوی کیا کاشف صاحب، تو خان صاحب جنہوں نے ابھی سے سڑک اتنی گرم کی ہوئی ہے، تو وہ تو پھر اور مسئلہ نہیں ہو جائے گا ان کو کنٹرول کرنا، یا وہ مینج ہو جائے گا؟ نہیں، مینج تو نہیں ہوگا. دیکھیں انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی صرف اس لیے تاکہ الیکشنز ہو جائیں. تو ظاہر ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ باہر نکلیں، دوبارہ ایک کیمپین کھڑی کریں، دوبارہ ایک تحریک چلائیں اور کہیں دیکھیں سارے آپس میں مل گئے ہیں اور یہ مجھے الیکشنز نہیں دے رہے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو ان کو تو سوٹ کرتی ہے یہ بیانیہ اور نیریٹو ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیں میں میر صاحب سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں کب تک اس آئین اور اس ملک کے ساتھ ہم یہ مذاق کریں گے کہ جس کا جب دل کرے گا تو الیکشنز بھی منور کر دیں، تو ڈیلے بنا کے حکومتیں بنا بھی لیں اور گرا بھی دیں اور پھر نہیں بنا لیں. کہیں نہ کہیں اس کو وی ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو دس. اصولی پوزیشن تو وہی ہے جو میر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یو ول بی سرپرائزڈ اگر وہ ہو جو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اکتوبر نومبر تک چلا جائے، یا آپ کے خیال میں بالکل ایسا ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کر بھی دیں گے؟ مجھے مشکل لگتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کو ملتوی کرانا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ 2 کا ہو جائے گا اور جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوگا، اکتوبر نومبر میں ہوگا، یا جب بھی؟ یعنی مجھے یہ بھی نہیں. دیکھیں ابھی تک تو جو یہ ایک دیکھیں پی ایم ایل این لندن سے جو آواز آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن اپنے وقت پر ہو. ٹھیک ہے. لیکن پولیٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. سیاسی طور پر یہ کوئی اتنی وائز موو نہیں لگتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ کانفیڈنس ہے کہ کیونکہ پنجاب اور کے پی بھی آگے چلا جائے گا، اس لیے ہمیں اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ورنہ دیکھیں پنجاب الیکشن اگر ہار گئے تو مرکز کا یا وفاقی الیکشن اگر اکتوبر میں ہوگا تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ تو لڑنے کا فائدہ ہی نہیں اگر آپ پنجاب میں کسی کی آلریڈی اگر تحریک انصاف حکومت بنا جاتی.
تو اس کے بعد آپ الیکشن کیسے جیتیں گے جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اختیار سارا اس کے پاس ہے. صحیح, تو الیکشن مرکزی بھی آسان ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے. سو پولیٹیکلی ڈزنٹ میک سینس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا یا فیصلہ جو اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں کہ اکتوبر میں ہی ہوگا قومی اسمبلی کا الیکشن, وہ اس کی بنیاد بھی کہیں یہی ہے کہ کیونکہ باقی الیکشن بھی اسی وقت جائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میر صاحب آپ کو کیا اس دوران ہی عمران خان صاحب کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل یا گرفتار, نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے لیکن اس طرح کی بالکل ہی پھر الیکشن میں کنٹیسٹ ہی نہ کر سکیں, امیدوار ہی نہ وزیر اعظم کے, وہ ہوتا ہوا بھی آپ کو معاملہ نظر آتا ہے ان دا ویکس ٹو کم؟ آج اسد کیسر صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ صرف اسد کیسر صاحب نہیں کہہ رہے بلکہ بہت سے جو باقی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نااہل کرنے یا گرفتار کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار ہے. تو جو گرفتاری والا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو ابھی میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا, لیکن جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے لیے جو وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت سے وکلا کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا انتظار کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توہین الیکشن کمیشن والے کیس میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اگر نہیں پیش ہوتے تو وہ ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر دیں. انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم ایکس پارٹی شروع کر دیں گے اگر آپ نہیں ہیں. جو کیس ہے ہاں وہ یک طرفہ کارروائی شروع کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی پوری کوشش ہوگی, اور اس کا جو نقصان ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوگا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے یہ ایک ڈسکشن سنی ہے, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے 2-3 منسٹرز حضرات جو ہیں وہ بحث کر رہے تھے آپس میں. وہ بحث یہ کر رہے تھے جی کہ اگر ہم نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ کیسے واپس ہوگی, کیونکہ وہ تو بڑا پھر پریشر آئے گا ہم پہ. تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ پھر ٹھیک ہے, وہ میاں صاحب سے بات کرتے ہیں. ویسے بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ہے اس میں ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے فی الحال, تو وہ جو قانون ہے اس کو ہم کیسے وہ آئین میں ترمیم کیسے کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ اگلی جو اسمبلی ہوگی اس پہ چلا جائے گا, اور اگلی اسمبلی جب اگر نواز شریف صاحب کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی کو ختم کرے گی تو پھر آٹومیٹکلی پھر وہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. تو اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کا نقصان نواز شریف صاحب کو ہوگا, اور اگر اگلی اسمبلی نے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کی تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. کوئی یہ مت سوچے کہ عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی. اگر ختم ہونی ہے تو دونوں کی ختم ہوگی, اور اگر نااہلی ہوگی تو پھر دونوں کی نااہلی برقرار رہے گی. رائٹ, ٹھیک ہے. تو کاشف صاحب, خان صاحب نے آج کہا بھی نا کہ نئے آرمی چیف سے میری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ نہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن کیا یعنی تھنگز ہیو چینج فار پاکستان تحریک انصاف اس اعتبار سے یا نہیں؟ مطلب ایک زاویہ یہ آتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی موڈ سوئچ نہ ہو گیا ہو, لیکن بہرحال کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. اگر نہ ہوئے ہوتے, شیخ رشید صاحب کو کوٹ کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی اگر نہ ہوئے ہوتے تو پھر وہ 186 کم میں 2 بندہ کم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جمالی اگر 1 ووٹ زیادہ سے وزیر اعظم بن سکتا ہے تو یہاں 1 ووٹ کم بھی ہوا تھا. تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بھی کوئی جان نہیں مار دی خان کے خلاف. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا؟ لیکن وہ آپ نے عمران خان صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن, انہوں نے یا لائن کھینچ دی ہے یا اس کا نام کاٹ دیا ہے. انہوں نے کہا میں مٹا کے دکھاؤں گا. اگر تو آپ عمران خان صاحب کی بات مانیں, ان کے قریب کے جو لوگ ہیں یا پرویز الہی صاحب کو جو کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹی بدل لیں یا ان کا ساتھ چھوڑ دیں, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ساری پریس کانفرنس کی تھی اس دن کی, تو پھر تو نہیں دیکھتے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ریلیشن شپ بہت بہتر ہے. اگر دیکھیں آج ہم یہ بات کریں کہ عمران خان صاحب کیا نائل ہو جائیں گے, اور ساروں کا خیال ہے ہاں جی ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے جیسے کوٹ کیا اسد کیسر صاحب کو, تو یہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو بڑا خطرناک ہوگا ملک کے لیے. اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ریلیشن شپ جو ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ اتنا خطرناک چیز نہیں ہوتی. اگر ریلیشن شپ خراب ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے, اور یہ عموماً خطرناک ریلیشن شپ کا کانسیکوینس ہوتا ہے. یہ جو نائلیاں ہوتی ہیں یا جو نقصانات ہوتے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا ہی خراب ہوتا تو 186 پورا نہ ہوتا.
دیکھیں آپ پھر شیخ صاحب کی ساری باتیں مان لیا کریں. شیخ صاحب کی ساری میں اس لیے سوال پوچھا کہ یہ تو اس پہ ازیوم کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا ہو گیا, میں اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہوا ہے نا ابھی کل, یہ تو ہوگا. یا دیکھیں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا جو ہوا اس میں. ہاں ٹھیک, ان کے لیے ایک شوق تھا یہ کہ تحریک انصاف 186 نمبر پورے کر گئی, اور جس طریقے سے کیے گئے, ایک پوری مینجمنٹ ہوئی ہے ان لوگوں کی, جو لوگ جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یا تو ہمیں مس لیڈ کیا جا رہا تھا بار بار, لیکن یا پھر ہمیں مس ڈائریکٹ کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی وجہ سے, یا ان کا واقعی یہ خوف تھا یا خدشہ تھا, ان کا خیال تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے. اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہونے کا, اعتماد کا ووٹ مشکل ہے, رن آف الیکشن شاید ہم جیت جائیں گے. اور یہ تھرو آؤٹ ہمیں یہی بات بتائی جاتی رہی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں.